کہاں، کس نے، کیسے، کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار۔ لفظ چدر جو سنسکرت زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بہادر، نڈر، بے باک، سچا۔ آج اس لفظ کی ایک عملی شکل کے حوالے پہ ہم بات کریں گے۔ میرا مطلب ہے ملک احمد خان چدر جو ایس پی سی اے تھے، اور جب وہ اپنی اس سیٹ پر تھے تو یہ وہ دور تھا جب لاہور اور گردنواں میں نہ صرف دشمنیاں عروج پر تھیں بلکہ ٹاپ 10 اشتہاریوں نے بھی اس وقت پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ احمد خان چدر کے بارے میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو 2 بار جب شوٹرز نے قتل کرنے کے لیے پلان کیا تو احمد خان چدر نے ٹیپو ٹرکا والا کو بتایا، اور احمد خان چدر کو کس نے بتایا ہم آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جب شوٹرز نے پلاننگ کی کہ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو کہاں پر جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے۔ عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کی والدہ جو بیمار تھیں اور مزنگ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج تھیں، عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا اپنے گھر سے والدہ کی تیمارداری کے لیے اپنی سفید رنگ کی گاڑی پر جب گھر سے نکلنے ہی والا تھا تو احمد خان چدر، ملک احمد خان چدر جو اس وقت ایس پی سی اے تھے، انہوں نے عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو فون کیا اور اس کو یہ بتایا کہ آج کرائے کے کچھ قاتل جو ہیں وہ مزنگ کے علاقے میں تمہارا تھڑا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا، جو نشانے باز ہوتے ہیں، جو شوٹرز ہوتے ہیں، جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، جب انہوں نے اپنی جگہ سنبھال لی ہو، پوزیشن سنبھال لی ہو تو اس کو دشمنی کی زبان میں جو ہے وہ تھڑا کہتے ہیں۔ تو احمد خان چدر، ملک احمد خان چدر نے ٹیپو ٹرکا والا کو بتایا کہ آج تمہارا تھڑا لیا جا چکا ہے اور تم والدہ کی تیمارداری کے لیے آج مت جاؤ۔ اس بات کی تصدیق ٹیپو ٹرکا والا نے بعد میں احمد خان چدر سے خود بھی کی اور اس کو بتایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ حنیفہ اور بابا جو پہلے ٹیپو ٹرکا والا کے ہی دوست تھے لیکن بلا پہلوان کے قتل کے بعد وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور حنیفہ اور بابا نے اپنے ساتھیوں سے مل کے عارف امیر ٹیپو کا تھڑا لگایا اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے آئے گا۔ تو یہ بات احمد خان چدر کو کس نے بتائی؟ یہ بتائی خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ نے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ بلا ٹرکا والا کے قتل میں ملوث ہوتا تو پھر اسے ٹیپو ٹرکا والا کو کیوں بچانا تھا؟ لیکن اس نے احمد خان چدر کو یہ بھی کہا کہ آپ ٹیپو کو انفارم ضرور کر دیں اور میرا نام مت لیں۔ اس کے بعد عرصہ دراز بعد آج احمد خان چدر نے سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کو اوپن کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو کسی نے اطلاع دی تھی جو اس نے بروقت مجھے بتائی اور میں نے ٹیپو ٹرکا والا کو بتایا۔ اس کے بعد شادرہ کے علاقے میں بھی ٹیپو ٹرکا والا اپنی کسی نجی مصروفیت سے جانے لگا تو وہاں پر بھی اس پہ اٹیک ہونا تھا۔ وہاں بھی حنیفہ بابا گروپ جو اس وقت بہت پاور میں آ چکے تھے، انہوں نے ٹیپو ٹرکا والے کا تھڑا لگوا دیا تھا۔ اس وقت بھی خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ نے احمد خان چدر کو بتایا کہ آج بھی ٹیپو کو منع کریں۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں احمد خان چدر نے جو سینئر صحافیوں کے ساتھ بات کی، سب سے پہلے ہم آپ کو ان کی بات سنواتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ 85 سال کی عمر میں آج بھی آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں۔ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں یہ کوئی کرمنل اتنے نہیں تھے، کسی کو حالات نے کرمنل بنا دیا، کسی کو مجبوری نے بنا لیا، کسی کو کسی دشمنی کی وجہ سے بننا پڑا، ذہنی طور پہ یہ کرمنل نہیں تھے۔ تو آپ نے جو اس کا نام لیا ہے ٹیپو ٹرکا والا، بلا ٹرکا والا، آپ کے دور کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے دور کے جو گزرے ہیں بڑے بڑے بدنام اور بڑے بڑے مشہور ڈکیت گینگ گزرے ہیں لاہور میں۔ تو آپ نے جن کے نام لیے ہیں ان میں
یہ तारीफ गुलशन जो है, तारीफ तीफी भट्ट जिसे कहते हैं, इसका असल नाम है तारीफ गुलशन। इसका एक भाई है अजहर गुलशन, वो अंजुमन ताजरान का सदर था। जब मैं CAE में था तो मेरे पास ताजरान की कोई ऐसी बातें कोई जिनके उनके मसाइल होते थे वो लेकर मेरे पास आते थे, फिर मेरे उनके साथ शनासाई होगी। उसके बाद फिर तारीफ गुलशन के भी नाम मैं सुनता रहा हूँ कि क्राइम की दुनिया में ये दाखिल हो गया है। लेकिन तारीफ गुलशन को जिस तरह मैंने देखा है, मुझे 2 वाक़यात बड़े याद हैं, बड़े अहम वाक़यात हैं। एक दफ़ा तारीफ गुलशन ने मुझे टेलीफ़ोन किया जब मैं SPCA था। मुझे टेलीफ़ोन किया कि आपका जी तल्लक है बिल्ले पहलवान के साथ, तो उसका बेटा है टीपू ट्रक्का वाला। अब टीपू की वालदा बीमार है, उमर अस्पताल में वो दाखिल है। टीपू ने सफ़ेद जीप पे उसको पूछने के लिए जाना है, अपनी माँ के पास जाना है, तो इसने रास्ते में हिट हो जाना है। तो आपका चूँकि उनके साथ ताल्लुक़ है, आप उनको अलर्ट कर दें कि वो ना जाए। इसने मुझे टेलीफ़ोन किया कि जी अब टीपू का प्रोग्राम है, कोई पता नहीं रावी पुल की तरफ या किधर इसने जाना है। इसका कि आपने एहसान समझता हूँ कि उसने एहसान किए हैं, मुआशरे पे भी मुझ पे भी इतला दे कि मैंने टीपू को टेलीफ़ोन कर दिया। टीपू ने कहा जी वाक़ई मैंने माँ को पूछने जाना था और ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो मैं अलर्ट हो गया हूँ। तो इसकी तारीफ गुलशन की तीफी भट्ट की इतला की वजह से उनकी जान बच गई और वक्ती तौर पे वो बचाव हो गया। तो बाकी इनके जो दुश्मनी की वजह से कारनामे हैं, इनको मैं क्रिमिनल इसलिए नहीं कहता कि ये कोई क्राइम की दुनिया में कोई डकैत थे या बड़े चोर थे या गैंग, ये दुश्मनी में आके फंस के हालात इनके ऐसे पैदा हो गए कि इनको दुश्मनी का बदला लेना पड़ा और वो उस चक्कर में, उस माहौल में, उस कल्चर में आ गए ये। लेकिन ये असल में जो डाकू या चोर होता है ना, इनकी ज़हनियत, इनकी सोच वो नहीं थी। पुलिस अफसर की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है कि जब ऐसे हालात पैदा हो रहे होते हैं तो वो अपना किरदार अदा करे, इनकी आपस में सुलह कराए, कोशिश करे कि इनकी जो चपकलश है या दुश्मनी है इनको मैं ख़त्म कराऊँ। ये पुलिस अफसर मैंने फैसलाबाद में कराया था, 8-10 कत्ल हो चुके थे, बड़े एक दूसरे के खिलाफ दोनों ग्रुप जो थे ना, वो एक दूसरे के खिलाफ कत्ल गारत, रात दिन किसी के घर को आग लगा दी थी। मेरी 1 घंटे की तकरीर से दोनों पार्टियों को तफ्तीश में मैंने बुलाया। उन सबसे पहले मैं कहा जी तफ्तीश ये फाइल आपके पास साइड पे पड़ी है, ये मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरी एक बात ये सुन लें कि आपको दुश्मनी से क्या मिलता क्या है सिवाय तबाही के, जलालत के, अपनी तबाही, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब, अपना ख़राब, अपनी जायदाद तक, माल मता हर चीज़ आप बेच देते हैं, क्या मिलता क्या है? दुश्मनी, नस्लों में दुश्मनी चली जाती है। तो उनके दोनों के दिल में मेरी को बातें ऐसे असर कर गई कि उन्होंने कहा जी आप जिस तरह कहते हैं। मैंने कहा मैं आपके पिछले जो आपके 25 केस है ना, सब में सुलह कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी जिस तरह आप चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप, एक हमारी भी शर्त है, आपने मेरी सुलह करा दी ठीक है, तो एक हमारी बात मान लें। मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा जी जुमे वाले दिन आप हमारे गाँव आएँ, मस्जिद में जुम्मा हमारे साथ पढ़ें और उसके बाद हमारे घर खाना खाएं और दूसरी पार्टी भी हमारे घर आएगी, वो भी खाना खाएगी। जब उसने ये बात की तो दूसरे फरीक बोला, उन्होंने कहा जी अगर आपने जुम्मे के खाना खाने आना है तो हम भी शामिल होंगे, फिर चाय हमारे घर होगी, सारी दोनों पार्टियों की और आपकी। तो मैं अगले जुम्मे गया, जुम्मा वहाँ पढ़ा, एक घर में खाना हो गया, फिर दूसरे घर में चाय होगी। तो आराम से उनकी सुकून, जो 50 साल से दुश्मनी आ रही थी। तो इसमें पुलिस अफसर बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है सुलह कराने में। लेकिन बदकिस्मती है ना उनमें इतनी अहलियत है, ना इतना शऊर है, ना इस तरफ कोई तवज्जो है। जो माली मफाद है या अपनी जो मकसद है वो पूरा करने के लिए ये किसी की ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं और हालात ने मजबूर करके ये क्राइम की तरफ गए हैं। क्राइम तो इसमें ये है ना कि डाके मारते, ये उठ के कोई बैंक लूटते या कोई घर लूटते, ऐसा तो कोई वाक़या मेरे तो नोटिस में नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी मलक अहमद खान चदर की बात। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा
ان دونوں واقعات کی تصدیق کی کہ دونوں بار تیفی بٹ کو اس بات کا پتہ چلا تو احمد خان چدر کو بتایا گیا. تو اس میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، جس طرح میں اپنے کئی ویلاگز میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اس دشمنی کا آغاز ہی غلط ہوا. اگر بلا ٹرکاں والا کے قتل میں تیفی بٹ شامل تھا تو ٹیپو ٹرکاں والا، عارف امیر اور ٹیپو ٹرکاں والا جیسا سمجھ بوجھ والا انسان، کائیں انسان جو بہت ہی زیادہ دنیا دار تھا، یہ ممکن ہی نہیں. یہ اعلیٰ پولیس افسران کا بھی کہنا ہے کہ وہ تیفی بٹ کو نامزد نہ کرواتا یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس کو دوبارہ نامزد نہ کرتا. جس طرح احمد خان چدر نے تصدیق کی اس بات کی کہ ٹیپو ٹرکاں والا کو 2 بار جو حملہ آور پہنچ چکے تھے موقع پہ، انہوں نے قتل کرنا تھا، تو تیفی بٹ نے یہ انفارمیشن دی اور اس کو بچایا. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امیر مصعب ٹیپو اور تیفی بٹ، ان دونوں گروپس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے قریب بیٹھنے والے بہت سے لوگ اور کئی پولیس افسران جن کا ہم کئی بار پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، اور خاص کر جو ایس ایس پی تھے اس وقت چودھری شفقات، انہوں نے بہت زیادہ اس بات کو ہوا بھی دی، لیکن جب بعد میں سمجھے تو صلح کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر صلح نہ ہو سکی. آج یہ فیصلہ امیر مصعب نے خود کرنا ہے اور خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے خود کرنا ہے. نہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ صلح کرنی ہے، لیکن ان کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے، صورت منافقون. یہ اس وقت اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کر کچھ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، تو اس کلمہ پڑھنے کے باوجود پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بتایا گیا، اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے حبیب، یہ اپنے بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے منافق ہیں. تو یہ دونوں گروپس کو جو آگ لگائی گئی، جو دشمنی یہاں تک بڑھائی گئی، اور امیر مصعب بھی 2 بار جو ہے وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوا، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو آگ لگائی اور یہ دشمنی بڑھتی گئی اور صلح نہ ہوئی؟ آج بھی یہ دونوں گھر اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں. امیر بلاش کے قتل کے بعد جب جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی امیر مصعب نے کالا پولیس افسر کے ذریعے صلح کی کوشش کی، لیکن وہ کس افسر نے پروان نہ چڑھنے دی، ہم یہ اپنے اگلے پروگرام میں ضرور بتائیں گے. اس سے پہلے میرا پھر یہی پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کے ایسے مشورے مت لیں. یہ دونوں گروپس کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگ جو ان کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کو پیچھے رہنے دیں اور خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو فیوچر میں کیا یہی دشمنی دینی ہے یا ایک بہترین لاہور اور ایک بہترین زندگی دینی ہے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.